نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والورق۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں سب سے اچھا عمل نہ بتا دوں، ایسا پیارا عمل جو اللہ کے نزدیک تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ ہو، اور ایسا پیارا عمل جو اللہ کے ہاں تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو، اور ایسا پیارا عمل اگر تمہیں کوئی سونا اور چاندی دے دے تو اس سے بھی زیادہ بہترین ہو، اور ایسا پیارا عمل کہ تمہاری دشمنوں سے ملاقات ہو، یعنی میدان جنگ اور جہاد کے اندر ہو، اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں، ان تمام کے تمام اعمال سے ایک بہتر عمل نہ بتا دوں؟ کیا ارشاد فرمایا کہ ایک بہتر عمل میں تمہیں نہ بتا دوں جو تمہارے لیے تمہارے رب کے یہاں پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا، اور جو تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا، اور جو تمہارے لیے کوئی سونا اور چاندی تمہیں دے تو اس سے بھی زیادہ اچھا عمل ہوگا، اور اسی طرح سے میدان جنگ میں اگر تم دشمنوں کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں، تمہیں شہادت کے درجے ملیں، اس سے بھی بلند عمل نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے، وہ کیا عمل ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، ان تمام کے تمام اعمال سے بلند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ نہ ہوتا رہے زمین پر، جب اللہ اللہ بند ہو جائے گا تو اللہ قیامت قائم کر دے گا۔ اس ذکر میں اتنی طاقت ہے اور اتنی تاثیر ہے کہ آسمان و زمین جو رکے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، اور جب آسمان و زمین میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں بچے گا تو پھر اللہ پاک قیامت کو قائم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ذکر تو وہ ہے جو زبان سے ہے، آدمی ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لے لے یا بغیر تسبیح لیے زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار، درود شریف، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ زبان سے پڑھتا رہے۔ اور ایک ذکر ہے دل کا۔ دل کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی سامنے گناہ آ جائے تو اس گناہ کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ یہ جو ظاہری ذکر ہے اس ذکر کا فائدہ ہے قلبی ذکر اس سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جس شخص کو زبان کا ذکر کرنے کی توفیق ملے گی اللہ پاک اسے دل کا ذکر کرنے کی بھی توفیق دے گا۔ زبان کا ذکر اللہ اللہ کرنا ہے اور دل کا ذکر گناہ کے وقت اللہ کی یاد آ جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ گناہ کے وقت اللہ کی یاد آ جائے یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اور
علی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت یعنی اللہ سے دوستی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ بار بار جب آدمی ذکر کرتا رہے گا، بار بار اللہ کا تذکرہ کرتا رہے گا، تو اللہ کی محبت دل میں بیٹھتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دوستی ہوتی ہے اور اللہ سے بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کریں، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کریں، لیٹے بھی اللہ کو یاد کریں، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ تو اس ذکر کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ گناہ کے وقت آدمی کو اللہ کی یاد آ جائے گی اور گناہ چھوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اس ذکر کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جس وقت بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اگر غصہ آیا، بندے نے اللہ کو یاد کر کے غصہ چھوڑ دیا، تو اللہ کو بھی جب غصہ آئے گا عذاب دینے پر، تو اللہ بھی اپنے بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بندے کو چھوڑ دے گا۔ کیوں چھوڑ دے گا؟ اس لیے کہ اس نے غصے کے وقت اس نے غصے کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ نے عذاب دیتے وقت اس کو چھوڑ دیا، عذاب دینے سے عذاب اللہ نے اسے پیچھے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ این تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ میں اپنے مومن بندے کے دل میں رہتا ہوں، میں اپنے مومن بندے کے دل میں رہتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ دل کا سکون نصیب ہوگا اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملے گا اللہ کی یاد سے۔ تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے گناہ چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہوا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس سے عذابوں کو دور کر دیتا ہے۔ چوتھا معنی یہ ہوا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ دلی سکون عطا کرتا ہے، دلی سکون اللہ دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی غم اور پریشانی آئی تو اس غم اور پریشانی کے وقت اللہ کی طرف سے ذکر کا القاء ہوا، اور فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ لوگ کہتے ہیں اور لوگوں کی ایذاؤں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ چھوڑ دیں ان کو، آپ اللہ کا ذکر کریں، اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آپ گھر والوں کی باتوں سے پریشان ہیں آپ ذکر پر آ جائیں، آپ محلے والوں کی باتوں سے پریشان ہیں آپ اللہ کے ذکر پر آ جائیں، آپ کسی اور کی باتوں سے پریشان ہیں آپ اللہ کے ذکر پر آ جائیں۔ اس لیے کہ جب آپ ذکر کریں گے تو اللہ آپ کے دل کو سکون عطا کرے گا، اللہ آپ کے دل کو اطمینان عطا کرے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ بہت جلیل القدر بزرگوں میں سے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ما من یوم الا والجلیل سبحانہ وتعالی ینادی یا عبدی ما انصفتنی، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک منادی، ایک آواز دیتا ہے، اے میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف تو نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے اذکرک وتنسانی، میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں مگر تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میں یاد ہی تو رکھتا ہوں کہ روزانہ تجھے رزق پہنچاتا ہوں، روزانہ تیری حاجت کو پورا کرتا ہوں، روزانہ تیری مشکل میں تیرے کام آ جاتا ہوں، مگر تو مجھے بھول جاتا ہے۔ ادعوک الیہ،
وَتَذْهَبُ إِلَىٰ غَيْرِي، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تو کسی اور کی طرف جاتا ہے، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تو کسی اور کی طرف جاتا ہے۔ یہ اذان، یہ مؤذن کا بلانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر بھی بندہ کسی اور کی طرف جائے کہ نہیں میرے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، کہیں اور، کہاں سکون ملے گا؟ اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد میں نہ آئے اور کہیں اور سکون تلاش کرے، یہ اپنی بربادی تلاش کر رہا ہے۔ اور فرمایا وَأُذْهِبُ عَنْكَ الْبَلَايَا وَأَنْتَ مُعْتَكِفٌ عَلَى الْخَطَايَا، میں تجھ سے مصیبتیں ہٹاتا رہتا ہوں مگر تو گناہوں پر جمع رہتا ہے۔ تو عجیب بندہ ہے، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں تو تجھ سے بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ہٹاتا رہتا ہوں اور تو گناہوں پر جمع رہتا ہے۔ اگلا جملہ یا ابن آدم، اے انسان، ماذا تقول غدا اذا جئتنی، کل قیامت میں جب تو میرے پاس آئے گا تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا کہے گا تو؟ کیا کہے گا تو جب قیامت میں تو میرے پاس آئے گا تو کیا جواب ہوگا؟ پھر ارشاد فرمایا تفقدوا الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں میں عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے، تین چیزوں سے عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 فرمایا الصلاۃ، نماز سے عبادت کی لذت ملتی ہے۔ نمبر 2 الذکر، اللہ کی یاد سے عبادت کی لذت اور حلاوت ملتی ہے۔ اور نمبر 3 وقراءۃ القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت سے، ان تین چیزوں سے عبادت کی لذت ملتی ہے۔ فَإِن وَجَدْتُمْ، اگر ان تین جگہوں پر تم نے لذت پالی، نماز میں جی لگا، تلاوت میں جی لگا، ذکر میں جی لگا، تو معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی یاد اور اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، فرمایا کہ اگر ان تین جگہوں پر آپ کو لذت حاصل نہیں ہو رہی تو بس سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ آپ پر بند ہوا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہے۔ نماز میں بھی جی نہ لگے، تلاوت میں بھی جی نہ لگے، ذکر میں بھی جی نہ لگے، نماز سے بھی جی چرائے، جلدی جلدی نمٹائے، جلدی جلدی امام سلام پھیرے تو نکلوں، جلدی جلدی سنتیں ادا کروں تو نکلوں، بس قرآن کھولا جلدی جلدی پڑھا، ذکر کی بات آئی ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا ادھر بھی ہر طرف نگاہ توجہ نہ کی تو سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس پر بند ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عُقُوبَةٌ، ہر چیز کی ایک سزا ہوتی ہے۔ وعقوبۃ العارف انقطاع عن الذکر، جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا اللہ کا ذکر چھوٹ جانا، یہ سزا ہے۔ تلاوت کا چھوٹ جانا یہ سزا ہے اللہ کی، ذکر کا چھوٹ جانا یہ اللہ کی سزا ہے، تہجد کا چھوٹ جانا یہ اللہ کی سزا ہے۔ آدمی کہے کہ مجھے تو نہیں سزا مل رہی، مجھے تو کوئی سزا نہیں ملی، میں تو اتنے گناہ کر رہا ہوں اتنے گناہ کر رہا ہوں۔ اور میرے عزیزو، ذکر کی لذت کا نکل جانا یہ سزا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مزہ آتا تھا تلاوت میں، آج نہیں آ رہا تو یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آئیے ہم اس بات کا آج عزم کرتے ہیں اس مجلس میں کہ ہم ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، ہر وقت ہم اللہ کا ذکر کریں، اور کچھ وقت مخصوص کر کے کچھ اوراد پڑھا کرو۔ بھائی نمازوں کے بعد کے اوراد پڑھا کرو، ظلم زیادتی نہ کرو، سلام پھرتے ہی بھاگنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں۔ یہاں تو یہ حال دیکھتا ہوں کہ سلام پھرتا ہے ایک دم سے مجمع اس طرف بھاگتا ہے، پتہ نہیں کیوں بھاگتا ہے۔
بیٹھ کر ذکر کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. اللہم انت السلام و منک السلام کا تو رواج ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کے پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے. سورہ فلق ناس پڑھنے کا رواج نہیں. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، رواج ہی نہیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک یہ پڑھنے کا حدیث میں تلقین کی گئی ہے، رواج ہی نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر ہے. تو ایک تو نمازوں کے بعد کے اذکار مضبوطی سے کیا کریں. امام کی دعا کے ساتھ شامل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنا ذکر پورا کر لیں اور دعا میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں ہو جائیں. دعا کے بعد اپنے اذکار پورے کریں. سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ ہر نماز کے بعد کا ذکر ہے. پھر صبح و شام کے اذکار علیحدہ ہیں. صبح کو علیحدہ اذکار ہیں جو حدیث میں آئے ہیں، پھر شام کو علیحدہ اذکار ہیں جو حدیث میں آئے ہیں، پھر رات کو سوتے وقت کے علیحدہ اذکار ہیں کہ سوتے وقت اللہ کے نبی کیا پڑھا کرتے تھے. سوتے وقت کے اذکار بھی آج کل تو پرنٹ کا دور ہے، ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے، کتابچے میں مل جائیں گے، حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گے، نماز کی کتابوں میں مل جائیں گے، دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گے. نہیں ملے آئیں ہم آپ کو دیتے ہیں. پڑھنے کا تو اہتمام کریں. صبح کے اذکار و صباح والمساء، صبح شام کے اذکار، اس پر مستقل کتابیں ہیں. اور رات کو سوتے وقت کے اذکار مستقل کتابچہ ہے. اللہ اکبر عمل الیوم واللیلہ علامہ ابن جنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں یہ سارے کے سارے اذکار درج. اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے، اللہ کے نبی رات کو کیا پڑھتے تھے، صبح کو کیا پڑھتے تھے، رات کو سوتے وقت کیا پڑھتے تھے، تہجد کے وقت کیا پڑھتے تھے، یہ سب اذکار ہیں. تو اذکار نمبر 1 ہر نماز کے بعد، نمبر 2 صبح کو، نمبر 3 شام کو، نمبر 4 سوتے وقت، اور نمبر 5 موقع محل کے اذکار. موقع محل کے اذکار کون سے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے بعد کی دعا، بازار داخل ہونے کی دعا، بازار سے خریداری کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا. یہ بھی 5واں درجہ ہے ذکر کا. پھر 6واں درجہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ ذکر ہے. پھر اس کے علاوہ تھوڑا سا وقت نکال کر بیٹھ کر کچھ اذکار لازمی پڑھا کریں. مثلا لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ لیا، اللہ اللہ 100 بار پڑھ لیا، استغفر اللہ 100 بار پڑھ لیا، درود شریف 100 بار پڑھ لیا. یہ دورانیہ کل 10 منٹ کا ہے. یہ 4 اذکار لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اور اسی طرح سے درود شریف اور استغفار، یہ 4 اذکار 10 منٹ کے اذکار ہیں. 7 سے 10 منٹ کا دورانیہ ہے. یہ کیا ہم اتنا وقت بھی نہ دے سکیں اپنے دل کو بنانے کے لیے، اپنے دل کو سنوارنے کے لیے، اپنے دل کو اچھا کرنے کے لیے؟ ہر وقت ہم دنیا ہی کے ساتھ لگے رہیں گے. اللہ کو ہم نے کون سا وقت دیا؟ یہ جو تنہائی کا ذکر ہے یہ ہمارے دل کو بدلے گا، یہ دل میں اللہ کی محبت بٹھائے گا اور دل کے اندر سے گندگی کو، غلاظت کو صاف و پاک کرے گا. اس لیے فرمایا نا کہ ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ بنے، اور پاکیزگی یہی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کے بیٹھ کر تنہائی میں بھی ذکر کیا کریں. تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس طرح سے جیسے میں پڑھتا ہوں اس طرح سے تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کیا کریں.